بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان میں کان اور دفینے کی عشر کے متعلق ضروری مسائل بیان کریں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکاز یعنی کان میں خمس ہے۔ کان سے لوہا، سیسا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی نکلے، اس میں خمس یعنی 5واں حصہ لیا جائے گا، اور باقی پانے والے کا ہے، یعنی جس کو ملی ہے اس کا ہوگا، خواہ وہ پانے والا آزاد ہو یا غلام، مسلمان ہو یا ذمہ، مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، وہ زمین جس سے یہ چیزیں نکلی عشری ہو یا خراجی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ زمین کسی شخص کی مملوک نہ ہو، مثلا جنگل ہو یا پہاڑ، اور اگر مملوک ہے تو کل مالک زمین کو دیا جائے، خمس بھی نہ لیا جائے۔ فیروزہ، یاقوت، زمرد اور دیگر جواہر اور سرما، پٹکڑی، چونا، موتی میں اور نمک وغیرہ بہنے والی چیزوں میں خمس نہیں ہے۔ مکان یا دکان میں کان نکلی تو خمس نہ لیا جائے بلکہ کل مالک کو دے دیا جائے۔ فیروزہ، یاقوت، زمرد وغیرہ جواہر سلطنت اسلام سے بیشتر کے دفن تھے کہ پہلے کی دفن تھے اور اب نکلے ہیں تو خمس لیا جائے گا، یہ مال غنیمت ہے۔ موتی اور اس کے علاوہ جو کچھ دریا سے نکلے، اگرچہ سونا کہ پانی کی تہہ میں تھا، سب پانے والے کا ہے، جس کو ملے گا اسی کا ہوگا، بشرطے کہ اس میں کوئی اسلامی نشانی نہ ہو۔ جس دفینہ میں اسلامی نشانی پائی جائے، دفینہ کا مطلب ہے کہ دفن کیے ہوئے مال میں، زمین کے اندر کوئی دفن کیا ہوا مال مل جائے اس کو دفینہ کہتے ہیں۔ اگر اس میں اسلامی نشانی پائی جائے، خواہ وہ نقد ہو یا ہتھیار یا خانہ داری کے سامان، وہ پڑے مال کے حکم میں ہے، یعنی پڑے ہوا مال کو کے حکم میں ہوگا، یعنی مسجدوں بازاروں میں اس کا اعلان اتنے دنوں تک کرے کہ ظن غالب ہو جائے کہ اب اس کا تلاش کرنے والا نہ ملے گا، پھر مساکین کو دے دے، اور خود فقیر ہو تو اپنے صرف میں لائے، اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اگر اس میں کفر کی علامت ہو، مثلا بت کی تصویر ہو یا کافر بادشاہ کا اس پر نام لکھا ہو، اس میں سے خمس لیا جائے اور باقی پانے والے کو دیا جائے، خواہ اپنی زمین میں پائے یا دوسرے کی زمین میں یا مباح زمین میں۔ ہر بھی کافر نے دفینہ نکالا تو اسے کچھ نہ دیا جائے، اور جو اس نے لے لیا ہے وہ واپس لیا جائے۔ ہاں اگر بادشاہ اسلام کے حکم سے کھود کر نکالا تو جو ٹھہرا ہے وہ دیں گے۔ دفینہ نکالنے میں 2 شخصوں نے کام کیا تو خمس کے بعد باقی اسے دیں گے جس نے پایا، اگرچہ دونوں نے شرکت کے ساتھ کام کیا ہے کہ یہ شرکت فاسدہ ہے، اور اگر شرکت کی صورت میں دونوں نے پایا اور یہ نہیں معلوم کہ کتنا کس نے پایا ہے تو نصف نصف کے آدھے آدھے کے وہ شریک ہیں، اور اس صورت میں اگر ایک نے پایا اور دوسرے نے مدد کی تو وہ پانے والے کا ہے، اور مددگار کو کام کی مزدوری دی جائے گی، اور اگر دفینہ نکالنے پر مزدور رکھا تو جو برآمد ہوگا مزدور کو ملے گا، مستاجر کو نہیں، کہ یہ اجارہ فاسد ہے۔ دفینہ میں نہ اسلامی علامت ہے نہ کفر کی، تو زمانہ کفر کا قرار دیا جائے گا۔ صحرائے دارالحرب میں سے جو کچھ نکلا، معدنی ہو یا دفینہ، اس میں خمس نہیں ہے بلکہ سارا پانے والے کو ملے گا، اور اگر بہت سے لوگ بطور غلبہ کے نکال لیں تو اس میں خمس لیا جائے گا کہ یہ غنیمت ہے۔ مسلمان دارالحرب میں امن لے کر گیا اور وہاں کسی کی مملوک زمین سے خزانہ یا کان نکالی تو مال کی زمین کو واپس دے، اور اگر واپس نہ کیا بلکہ دارالاسلام میں لے آیا تو یہی مالک ہے، مگر ملک خبیث ہے، لہذا تصدق کرے، صدقہ کرے، اور بیچ ڈالا ہے تو پھر بیع صحیح ہے، مگر خریدار کے لیے بھی خبیث ہے، اور اگر امان لے کر نہیں گیا تھا تو یہ مال اس کے لیے حلال ہے، نہ واپس کرے نہ اس میں سے خمس لیا جائے۔ خمس مساکین کا حق ہے کہ بادشاہ اسلام ان پر صرف کرے، اور اگر اس نے بطور خود مساکین کو دے دیا جب بھی جائز ہے، بادشاہ اسلام کو خبر پہنچے تو اسے برقرار رکھے اور اس کے تصرف کو نافذ کر دے، اور اگر یہ خود مسکین ہے تو بقدر حاجت اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، اور اگر خمس نکالنے کے بعد باقی 200 درہم کی قدر ہے، 2 درہم کے برابر ہے، تو خمس اپنے صرف میں نہیں لا سکتا کہ اب یہ فقیر نہیں ہے۔ ہاں اگر مدیون ہو یعنی قرض دار ہو، اس پر قرضہ ہو کہ دین نکالنے کے بعد 200 درہم کی قدر باقی نہیں رہتی تو خمس اپنے صرف میں لا سکتا ہے، اور اگر ماں باپ یا اولاد جو مساکین ہیں ان کو خود دے تو یہ بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔